بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان بہت قریب ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے پیر کے دن چاند ہو اور تراویح شروع ہو جائے، منگل سے روزہ، یا اگر پیر کو چاند نہیں دکھتا تو منگل کو تو کنفرم ہے. 2 دن بچے. ابھی میں نے جو ایک آیت قرآن پاک کی پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزہ فرض تھا. کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ روزہ پہلی بار تم پر فرض نہیں ہوا ہے، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں اللہ نے ان پر بھی روزہ فرض کیا ہے. تو تم پر بھی فرض ہے. جس طرح نماز پہلے بھی فرض تھی، اب بھی فرض ہے. البتہ اتنا ہے کہ پہلے 5 وقت کی نماز نہیں تھی. پہلی بار اس امت کو 5 وقت کی نماز دی گئی ہے. دن رات 24 گھنٹوں میں 5 فرض نمازیں. اسی طرح پہلی امتوں کو روزے تو تھے لیکن رمضان کے روزے نہیں تھے. پورے مہینے کے رمضان کے روزے اس امت پر فرض کیے گئے. اب روزہ عام طور پر لوگ جو سمجھتے ہیں روزے کا مطلب ہے اپنے آپ کو 3 چیزوں سے روک لینا، یہ روزہ کہلاتا ہے. کھانے اور پینے اور بیویوں سے ملنے سے. صبح صادق سے لے کر، یعنی فجر کا جب وقت ہوتا ہے اس وقت سے لے کر شام کو سورج ڈوبنے تک ان 3 چیزوں سے دور رہنا. آپ کچھ کھا نہیں سکتے ہیں، کچھ پی نہیں سکتے ہیں. اسی طرح اپنی بیویوں کے قریب نہیں جا سکتے. قریب جانے کا مطلب ہے ان سے صحبت کرنا، جسے ہم سمسارم کہتے ہیں. ویسے ان کے ساتھ بیٹھنے اور سو جانے میں بھی کوئی حرج نہیں، صرف اس کام سے دور رہنا.
وہ بھی روزہ کھولنے تک، افطار تک، سحری سے لے کر افطار تک، طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، اسی کا نام روزہ ہے۔ اور عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں جو بھی روزہ رکھتا ہے وہ دن بھر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے اور اپنے خواہشوں سے بھی دور رہتا ہے، جبکہ گھر میں کھانا ہوتا ہے، پینا بھی ہوتا ہے اور گھر میں اس کی بیوی بھی ہے، لیکن وہ کیوں دور رہتا ہے؟ چونکہ وہ روزے سے ہے۔ روزہ نام ہی ان چیزوں سے دور رہنے کا ہے۔ یہ عام طور پر ہم جانتے ہیں اور ہر مسلمان سمجھتا بھی ہے، اور جب کبھی رمضان آتا ہے تو بیان کرنے والے بھی اس بات کو بتاتے رہتے ہیں۔ لیکن روزے میں کسی اور چیز سے بھی رکنا ہے۔ اصل جو روزہ ہے، روزہ اللہ نے جو فرض کیا ہے، اس کا مقصد اور اس کی حکمت کیا ہے؟ کیا ان مادی چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے؟ کھانے پینے اور بیویوں سے دور رہنے کا نام روزہ ہے؟ یا روزے سے کوئی اور مقصد بھی ہے؟ روزہ رکھوانے کا کوئی اور حکمت بھی ہے؟ اسی آیت میں جس میں اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، ایک بات آگے فرمائی، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہے، فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ اب حکمت اللہ نے بیان کی، لعلکم تتقون، یہ روزہ فرض کیوں کیا گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تاکہ تم تقوی والے بنو۔ یہ ہے اصل روزے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، روزہ رکھنے والے کے اندر تقوی آ جائے، تقوی کی وہ کوشش کرے۔ اور تقوی کیا ہے؟ ہر گناہ سے بچنا اور اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا، یہ ہے تقوی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تقوی اس کے اندر 3 باتیں ہوتی ہیں، بلکہ 4 باتیں۔ پہلی بات الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ صحیح مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس کی زندگی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا ڈر ہی ہے جو انسان کو بہت سارے گناہوں سے، برائیوں سے بچاتا ہے۔ تو تقوی اور اللہ کا ڈر بہت بنیادی چیز ہے۔ اسی لیے سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس بات سے ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن اسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی بھر کا جواب دینا ہے۔ اللہ سوال کرے گا، پوچھے گا کہ میں نے تجھے اتنی لمبی عمر دی، جوانی دی، تم نے کیا کیا؟ اس کا جواب دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ وہاں کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں رہے گا، کسی طرح کی کوئی مدد نہیں ملے گی۔ ان سارے سوالوں کا صحیح جواب آپ کو دینا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ جب ایمان والا اس کا تصور کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے ایگزام کے لیے آدمی کتنی تیاری کرتا ہے، کتنا پریپیئر ہوتا ہے، اور یہ زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے
اس امتحان میں جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے۔ تو وہ ابھی سے ڈر ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، الخوف من الجلی۔ اور اس کا دوسرا حصہ ہے والعمل بالتنزیل۔ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے قرآن کی صورت میں، اللہ کے نبی کے حدیثوں کی شکل میں، اس پر عمل کر رہا ہے۔ کیوں؟ جو اللہ سے ڈرے گا، جو یہ سوچے گا کہ مجھے تو حساب دینا ہے، تو اس حساب میں کامیاب ہونے کا جو راز ہے، جو نسخہ ہے، وہ کتاب و سنت میں ہے۔ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر جو اس پر عمل کرے گا وہ وہاں کے حساب سے سرخ رو ہوگا، کامیاب ہوگا۔ جو قرآن کو چھوڑ بیٹھے گا، جسے اللہ کی سنت کا پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ پھنسے گا، وہ امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے بھیجے ہوئے اور ہمیں دیے ہوئے شریعت دین پر عمل کرنا یہ تقوی کا ایک حصہ ہے۔ والقناعۃ علی القلیل۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ جو ہمیں دیا ہے اس پر ہم مطمئن ہوں، غلط طریقے سے زیادہ کی کوشش نہ کریں۔ آدمی صحیح طریقے سے کوشش کر سکتا ہے، لیکن دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، مختلف غلط طریقوں سے زیادہ کمانے کی جو کوشش ہوتی ہے، جو ٹرائی ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ محنت آپ نے کی اور اللہ نے جو دیا اس پر آدمی کو شکر کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ دنیا میں بہت ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے دیا۔ یہ احسان اور شکر کے جذبات ہونا چاہیے انسان کے اندر، اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے والاستعداد یا والزاد لیوم الرحیل۔ مجھے ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ ہر ایک کو اللہ نے ایک فکس ٹائم دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ ہمارا ٹائم کیا ہے، کب ہمیں جانا ہے، اس کا علم تو اسی کے پاس ہے۔ اتنا ہے ہم سب یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور اللہ نے اپنی حکمت سے یہ کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کب مرے گا۔ جب ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور ہمارے سامنے ایک لمبی زندگی آخرت کی شروع ہوگی، تو اس کے لیے کیا ہمارے پاس تیاری ہے؟ اس زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا۔ ہماری ساری کوشش آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے کام کرتے ہوئے کسی بھی انسان کو بھولنا نہیں ہے کہ وہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا۔ اللہ کا ڈر، قرآن و سنت پر عمل، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت، اور پھر اپنی موت کی تیاری، یہ سب مل کر کے تقویٰ کہلاتا ہے۔ اور اللہ نے روزے اسی لیے ہمیں فرض کیے ہیں کہ ہم متقی بنے، تقوی کی زندگی گزاریں۔ یعنی کہ روزے کی حالت میں ہمیں بدلنا بہت ضروری ہے۔ جیسے سال کے 11 مہینے ہم گزارتے ہیں، اسی طرح اگر رمضان میں بھی ہم گزاریں گے، ہمارے بات چیت میں کوئی فرق نہیں آیا، کام کاج میں کوئی فرق نہیں آیا، ہمارے بیپار کرنے کے طریقے میں کوئی فرق نہیں آیا،
عبادات کرنے میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بدلے نہیں ہیں، اور روزے کا جو مقصد ہے اسے ہم نے جانا ہی نہیں۔ اسی بات کو اللہ کے نبی نے کھول کر کے بتایا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ جو بھی روزہ رکھنے والا رمضان میں جو کوئی بھی مسلمان جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا، اسی طرح جہالت جو ہے وہ نہیں چھوڑتا ہے، من لم یدع قول الزور، ہر غلط بات جھوٹی ہے، ہر غلط کام جھوٹ ہے، سچ تو سچ ہے، ہر اچھا کام سچا ہے، تو سارے غلط کاموں کو چھوڑ کر عملی طور پر زبان سے بھی غلط بات نہیں بولنا ہے، اپنی زبان کی جو حفاظت نہ کریں۔ رمضان میں بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، روزہ ہے جھوٹ بول رہا ہے، چاڑی بول رہا ہے، گالی دے رہا ہے کسی کو، بے ادبی سے اپنے گھر میں ماں باپ سے بات کر رہا ہے، کوئی ٹھن نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، غلط کام کر رہا ہے۔ جو ایسا کر کے روزہ رکھ رہا ہے، اللہ اس سے یہ نہیں چاہتا ہے کہ روزہ رکھ کر بھی وہ یہ سارے کام کرے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ، اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم خالی بھوکے پیاسے رہو اور اپنی بیویوں سے دور رہو، باقی سارے کام جیسے دوسرے مہینوں میں کرتے تھے اسی طرح کرتے رہو۔ روزہ بھی رکھا ہے، غلط چیز بھی دیکھ رہا ہے، روزے سے ہے کسی کو گالی بھی دے رہا ہے، روزے سے ہے اور جھوٹ بول رہا ہے اور غلط کاروبار کر رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے۔ اللہ روزہ اس لیے ہم پر فرض کیا ہے کہ ہماری زندگی میں فرق آئے۔ ہم روزے سے نہیں تھے تو ہم زور زور سے بولتے تھے، گالی دیا کرتے تھے، چاڑی بولا کرتے تھے۔ اب چونکہ ہم روزے سے ہیں اور ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، چھوڑیں گے تو ہی روزہ ہوگا۔ عام طور پر روزہ جو ٹوٹ جاتا ہے، یہی لوگ بیان کرتے ہیں کہ کھاؤ گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کچھ پئیں گے رمضان میں دن میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اپنی خواہش پوری کریں گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو تین میٹیریل چیزیں ہیں، یہ مادی چیزیں ہیں، مفطرات ہیں، یہ ہمارے روزوں کو توڑنے والی میٹیریل چیزیں ہیں۔ کچھ کھائیں گے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بالکل صحیح ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو معنوی چیزیں ہیں، جن کا تعلق میٹیریل سے نہیں ہے، ان میں سے بھی آپ کچھ کریں گے تو آپ کا روزہ تو گیا۔ روزہ رکھ کر صبح سے شام تک بھوکے رہنے کے بعد اگر آپ کو کچھ ثواب نہیں ملے گا تو اس روزے کا فائدہ کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تم میں سے جو روزہ رکھتا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اپنی بیوی سے بھی دور ہے، لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا،
غلط کام کرنا نہیں چھوڑا، لڑنا جھگڑنا جہالت نہیں چھوڑا اس نے، تو اس طرح سے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ چیزیں موجود ہیں ہم دن بھر بھوکے رہیں؟ چیزوں سے بچنا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، نیتی کا ویلو جسے ہم کہتے ہیں، مورل ویلیوز جو ہے ان کی حفاظت کرنا، اسے بھی اختیار کرنا اپنے اندر، یہ ساری چیزیں پیدا کرنا، اسی کے لیے روزہ ہے۔ روزہ رکھ کر آدمی اپنی زبان کی حفاظت کر سکتا ہے، گالی گلوچ نہیں نکالنا ہے، غلط چیزیں زبان سے نہیں نکالنا ہے۔ جس طرح کھانے پینے سے ہم دور رہتے ہیں، اسی طرح دنیا کے ہر غلط کام سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ یہ ایک تربیت ہے، ایک ٹریننگ ہے۔ اس طرح سے ہمارا روزہ پورا ہوگا تو پھر اس روزے کا فائدہ ہے۔ اور روزہ فرض کرنے کی حکمت بھی اللہ نے یہی بتائی، لعلکم تتقون، اللہ نے فرمایا روزہ اس لیے تم پر فرض ہے تاکہ تم اور اچھے بن جاؤ، جتنے اچھے تم پہلے تھے اس سے کچھ اور زیادہ اچھے ہونا ہے، ہمارے اخلاق اچھے ہونا ہے، پاکیزہ ہونا ہے، ہمارا کردار اچھا ہونا ہے، ہمارا بیپار بھی اچھا ہونا ہے۔ پہلے جھوٹ بولتے تھے تو روزہ رکھنے کے بعد بیپار تو کریں گے لیکن اپنے فائدے کے لیے جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنے کاروبار کو ٹھیک کرنا ہے۔ جتنے بھی کام ہیں، جو بھی ایکٹیویٹی ہماری ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے رمضان کے مہینے میں، تاکہ ہم ایک اچھے مسلمان، اچھے ایمان والے بنے، پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں جو بھی ہے ان سب کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے، تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ خود اگر پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے تو خود ہی پڑھے، خود نہیں پڑھ سکتا ہے تو کسی سے سنے۔ مسجد میں بھی، اپنے گھر میں بھی ماحول ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن پڑھنے اور سننے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، فرشتہ، اور اللہ کے نبی کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے، پھر اللہ کے نبی ان کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ کان یتدارسہ القرآن، قرآن کا پڑھنا ایک الگ سنت ہے، قرآن کا سننا ایک الگ سنت ہے۔ تراویح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس رمضان میں تراویح کی نماز پڑھو اور قرآن سنو بس ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ جبرائیل جو قرآن سنایا کرتے تھے اللہ کے نبی کو، وہ تراویح کی نماز میں نہیں ہے، اور اللہ کے نبی جو جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے وہ بھی تراویح میں نہیں۔ اللہ کے نبی تو تراویح کی نماز صرف 3 دن پڑھائی اپنی زندگی میں، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ تراویح ایک الگ سنت ہے، اس میں بھی قرآن پڑھنا سننا بہت اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن انفرادی طور پر پرسنل آپ تھوڑا وقت نکال کر قرآن پڑھنا، قرآن سننا، یہ بہت ضروری۔ رمضان اسی کے لیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جب آپ روزہ رکھ کر سارے برے کاموں سے بچتے ہوئے روزہ رکھیں گے اور پھر ساتھ میں قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کے ساتھ تھوڑا وقت لگائیں گے۔ قرآن کو صحیح پڑھنا ہو سکتا ہے سب کے بس کی بات نہ ہو، لیکن قرآن سمجھنا آج بہت آسان ہو گیا ہے۔ آپ علماء سے سمجھ سکتے ہیں، مسجد کی تعلیموں میں بیٹھ کر سمجھ سکتے ہیں، اور آج کل اتنا آسان ہو گیا ہے کہ کسی ایپ کے ذریعے سے آپ انٹرنیٹ سے قرآن کی تفسیر، قرآن کا ایکسپلینیشن آپ سن سکتے ہیں، تھوڑا وقت اس میں لگا سکتے ہیں بہت سارے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سننے سے پہلے اپنے قریبی جو بھی عالم ہے، جو بھی، اس سے پوچھ لے کہ یہ کیسا ہے، یہ یا فلاں آدمی کا میں سننا چاہتا ہوں کیسے ہے۔ اس لیے کہ کوئی چیز ہم خریدنے جاتے ہیں تو کسی جانکار کو ساتھ میں لے جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، پرائس کے اندر یا اس چیز کی کوالٹی کے اندر کسی ماہر کے ساتھ جاتے ہیں۔ قرآن بھی سمجھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا، جو قرآن کا ماہر ہے کسی ایک کے ساتھ جڑ کر کے اس کے ایڈوائس کے ساتھ اگر ہم قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ مہینہ، ایک تو اس میں روزہ ہے، اور روزہ ہم سمجھ گئے کہ روزہ صرف بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ اپنے آپ کو ہر بری بات سے، برے کام سے بچاتے ہوئے، ان سے بھی دور رہ کر جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارا روزہ صحیح معنوں میں روزہ ہوگا، ورنہ صرف بھوکا اور پیاسا رہ کر باقی سارے غلط کام اگر کوئی کرے گا تو اس روزے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی خاص رزلٹ نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے اسی آیت کے اندر یہ بات بھی شامل کر دی کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا، ریزن بتایا، حکمت بتایا، لعلکم تتقون، تقوی تمہارے اندر آ جائے۔ تقوی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہے، ایمان کو مضبوط کرنا بھی تقوی ہے۔ قرآن کی پہلی آیت، پہلی سورت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ نے فرمایا یہ جو قرآن ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک کی بات نہیں ہے کہ یہ سیدھا راستہ بتاتی ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو متقی ہو، جو تقوی والا ہو۔ اور تقوی آتا کیسے ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر اپنے ایمان کو جو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں اور جنت دوزخ کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ غیب ہے ہمارے لیے، ہم نے تو دیکھا نہیں اس کو۔ اس باتوں کو بلیو کرنا اور اپنے بلیف کو مضبوط کرنا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ قبر میں جو ہمارے ساتھ ہوگا اسے ماننا، دل کی گہرائیوں سے ماننا، اور یہ ماننا مضبوط کیسے ہوگا؟ بلیف بھی مضبوط ہوتا ہے جب آپ بار بار ان چیزوں کو سنیں گے، پڑھیں گے، غور فکر کریں گے، تو آپ کا بلیف جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ یؤمنون بالغیب، پہلی شرط ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش، یہ تقوی ہے۔
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور پھر تقویٰ حاصل کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی بہت بنیادی ضرورت ہے۔ کوئی یہ سوچ کر کہ میں ایک اچھا انسان نماز پڑھے بغیر بھی بن سکتا ہوں تو اس کی سوچ ایک غلط ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے صاف بتا دیا کہ ایک اچھا ایمان والا بندہ، ایک اچھا انسان بننے کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہو، غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ اس کے بعد دوسرا جو نیکسٹ سٹیپ جو ہے نماز کی پابندی ہے۔ نماز کی پابندی کے بغیر ایک اچھا انسان کبھی کوئی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ سارے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نبی کو نماز ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے، نماز سے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی۔ نماز کے پڑھنے سے، نماز کے بارے میں سننے سے، دوسروں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں۔ آپ خود تصور کیجئے، کسی نماز میں سارے مسجد بھری ہوئی ہے اور سب لوگ بڑے اہتمام سے نماز پڑھ رہے ہیں، دل کو کتنا سکون ملتا ہے، ہر ایمان والے کو ملے گا۔ کسی بڑی مسجد میں آپ جاتے ہیں، مکے میں، مدینے میں لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جو سکون ملے گا وہ کوئی زبانی بیان نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن تھا، فجر کا وقت تھا، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نماز کے لیے انتظار میں۔ اللہ کے نبی نے اپنے دروازے سے پردہ ہٹایا، دیکھا سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، بڑے خوش ہوئے آپ۔ صحابہ نے بھی یہ سوچا کہ اللہ کے نبی دیکھ رہے، ہو سکتا ہے نماز کے لیے آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، لیکن آپ اتنے کمزور تھے، نماز کے لیے نہیں آ سکتے تھے آپ۔ پھر چادر، پردہ جو ہے وہ پھر ڈال دیا دروازے پر، دیکھ کر خوش ہو گئے کہ صحابہ نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایک حقیقی دوست جو ہوتا ہے، اپنے دوست کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر سارے دنیا میں سب سے زیادہ خوشی اسے ہوتی۔ کسی کو اچھا جاب مل جائے، کسی کو اچھی پوزیشن مل جائے تو جس طرح دوست خوش ہوتے ہیں نا، لیکن حقیقی جو دوست ہوتا ہے وہ اس بات سے خوش نہیں ہوگا کہ اچھی نوکری تو مل گئی لیکن یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کبھی اسے خوشی نہیں ہوگی۔ وہ ایسے کو کبھی اپنا دوست کنسیڈر ہی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ایمان والا کسی بے نمازی، وہ بھی دعوے میں مسلمان ہے، کو اپنا صحیح معنوں میں دوست نہیں بنا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، سچے اور اچھے لوگوں سے دوستی کرو، اور تمہارا ایک ایک پیسہ، تمہارا جو بھی کھانا ہے، کسی متقی پر ہی خرچ کرو۔ کوشش یہ کرو کوئی تقوی والا، ایک اچھا انسان جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اس پر ہی خرچ کرو۔ کسی بے نمازی، روزہ نہ رکھنے والا، جسے دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنا سگا ہی کیوں نہ ہو، اس پر خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سارا خرچ بیکار ہے۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامُكَ إِلَّا تَقِي، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی اچھے انسان پر آپ خرچ کرو گے، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اس کی دعا ملے گی، اور آخرت میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں دو صحابہ تھے، دونوں بھائی تھے۔
ایک اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، دین سیکھتے تھے، دوسرے جو صاحب تھے وہ کام پہ جاتے تھے۔ انہوں نے ایک دن اللہ کے نبی سے شکایت کیا اور یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے بھائی کو ذرا نصیحت کیجیے، یہ 24 گھنٹے مسجد میں رہتا ہے، کام کاج کرتا نہیں ہے، میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے۔ یہ ان کی شکایت تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کو ہی نصیحت کی، یہ فرمایا کہ جو تم کما رہے ہو، جو تمہیں مل رہا ہے، وہ اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے تمہارا بھائی جو دیندار ہے وہ میری مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے دین سیکھنے کے لیے، اس بات سے خوش ہو کر اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے۔ لعلک ترزق بہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ مت سمجھو کہ تم کو تمہارے کام کی وجہ سے، تمہارے بیپار کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے، بلکہ کوئی ہے جو تمہارے لیے دعا کر رہا ہے، تمہارے بہتری کی خواہش کرتا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تمہارا بیپار اچھا چل رہا ہے، یہ مت سمجھو کہ بیپار کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری ماں یا گھر کا کوئی بندہ یا کوئی دوست تمہارے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی برکت سے تمہارا یہ کام اچھی طرح چل رہا ہے۔ تقویٰ بہت بنیادی ضرورت ہے ہماری۔ تقوی کے ساتھ روزہ ہوگا، یعنی روزہ رکھ کر ہم اچھے کام، ہر اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اچھے کاموں میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے نماز کا۔ پہلے ہی سے ہمیں یہ ارادہ کر لینا چاہیے، اب بھی نمازوں کی پابندی ہو، لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند نکل آئے، پورے مہینے 5 وقت کی نماز ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جماعت کھڑے ہونے سے پہلے ہم مسجد میں آئیں گے۔ ہر وقت نماز کا جو ٹائمنگ ہے اسے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ 5-10 منٹ پہلے آ کر، اذان سنتے ہی آ کر یا اذان سے پہلے آ کر پہلے ہی سے وضو کر لے، سنت وغیرہ پڑھ لے، اور پھر کچھ تلاوت کرتے بیٹھے، ذکر کرتے بیٹھے، اور جماعت میں شروع سے رہے۔ یہ پورے مہینے اس بات کی ہمیں کوشش کرنا ہے، پورے مہینے ہماری ایک بھی جماعت کی نماز مس نہیں ہونا ہے۔ نماز قضا کرنا تو دور کی بات ہے، 5 وقت کی نماز پورے مہینے جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ سب سے پہلا کام ہے جس سے ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، جس سے ہمارا روزہ اچھا ہو سکتا ہے، اور روزے کا پورا فائدہ ہمیں ملے گا۔ پھر اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، اور اپنے اخلاق کو، اپنے غصے کو کم کرنے کی پوری کوشش کرنا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب کام ہمیں اس مہینے کے اندر کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، لا تزال امتی بخیر ما عجل الفطر واخر السحور۔ امام احمد نے اس کو اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، میری امت کی حالت اچھی رہے گی، وہ خیر میں رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ افطار کا وقت ہو جائے تو روزہ دیر نہیں کرنا چاہیے، روزہ جلدی کھولنا، افطار کرنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ جو ٹائم ہو جائے، اور ٹائم ہونے میں بھی
آج کل ہم پورا کیلنڈر اور ٹائم ٹیبل پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ آدمی خود انتظام کرے، دیکھے سورج غروب ہو گیا، اب آپ کیا ٹائم ٹیبل میں کچھ بھی بتا رہا ہو، آپ کی آنکھوں کے سامنے سورج ڈوب گیا، وقت ہو گیا ہے، آپ کو روزہ افطار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی سفر میں تھے، ایک صحابی سے کہا کہ افطار کرنا ہے، تیاری کرو۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ابھی تو اجالا ہے، نہار ہے، دن ہے۔ ہوتا ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے نا، ڈوبنے کے بعد بھی اس طرف تھوڑی روشنی نظر آتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اندھیرا جب ادھر سے آئے، مشرق کی طرف سے، جس طرف سے سورج نکلتا ہے، ایسٹ جسے ہم کہتے ہیں، ادھر سے اندھیرا شروع ہوگا، چونکہ سورج ادھر ہے، ادھر رات ادھر سے آنی شروع ہو اور دن ادھر جب ختم ہونے لگے اور سورج ڈوب جائے تو روزہ کھولو، افطار کرو، افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے افطار میں جلدی کی باتیں فرمائی، اور مطلع نہیں ہے، ابر نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کوشش کر سکتا ہے، اپنے گھر پر یا اونچی جگہ پر دیکھے سورج ڈوب گیا، نظر نہیں آ رہا ہے، روزہ آپ کھول سکتے ہیں، بہت آسان ہے دین۔ یرید اللہ بکم اليسر، آنکھوں کے سامنے سورج ڈوب گیا لیکن کیلنڈر میں تو ٹائم ابھی باقی ہے، اب ہم انتظار کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کبھی کبھی دونوں ایک ساتھ ہی ہوتا ہے، یہ فلکیہ جو بھائی بہت پہلے ہی سے یہ لوگ بنا لیتے ہیں نا کہ فلاں دن سورج کے جو مدار ہے اتنے بجے وہ ڈوبے گا، ایک سال کا پورا طے کر دیتے ہیں، تو اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں جو حکم ہے صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور سورج ڈوبتا ہوا دیکھ کر افطار کرنا ہے۔ اگر ایسا کوئی انتظام ہے کہ ہم اپنے سے ڈوبتے سورج کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ سورج کے غروب ڈوبنے کو دیکھ کر کے روزہ رکھے۔ ایسا کوئی انتظام نہیں، آپ کسی ایسے جگہ ہیں تو پھر آپ کے پاس ٹائمنگ ہے، ٹائم ٹیبل ہے، اس کے حساب سے کر سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آدمی ٹائم پر، جیسے ہی ٹائم ہو افطار کرے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ٹھیک اسی طرح سحری میں آدمی دیر کرے، آخر وقت تک، میری اس امت، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ امت خیر میں رہے گی، اچھی پوزیشن رہے گی ان کی جب تک یہ روزہ جلدی کھولیں گے اور سحری جو ہے اخیر تک کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب تمہارے ہاتھ میں پلیٹ ہے، کھانا یا پانی کچھ بھی ہے، تم کھا رہے ہو اور اذان ہو گئی تو بھی اس پلیٹ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کھانا پورا کر لو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم بلال کی اذان سے دھوکے میں آ کر کھانا پینا مت چھوڑو۔ بلال جو اذان دیتے ہیں سونے والے کو جگانے کے لیے اور سحری کرنے والے کو سحری کرنے کے لیے وہ اذان دے کر جگاتے ہیں۔ اچھا، ایک ایسی بھی سنت ہے جو ساری دنیا میں مسلمان جو ہے ایک دم چھوڑ چکے ہیں، اور کہیں کہیں ہے بھی، عمل بھی ہوتا ہے کسی مسجد کے اندر، تو صرف رمضان میں ہوتا ہے۔ یہ صرف رمضان کی سنت نہیں تھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی نے فجر کے لیے 2 اذان رکھی تھی۔ ایک اذان وقت شروع ہونے سے 1 پاؤ گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے حضرت بلال دیا کرتے تھے۔ اس اذان کا مقصد اللہ کے نبی نے یہ بتایا
کہ سونے والا اٹھ جائے اور 2-4 رکعت اگر اس کو نفل پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، پڑھ لے اور ایک دم فجر کے لیے تیار ہو جائے۔ اور کوئی بھی رمضان میں روزہ رکھنے والا یا عام دنوں کے اندر جو نفل روزہ رکھتا ہے، جیسے پیر کے دن ہوا، جمعرات کے دن، اس کے روزہ رکھنا ہے تو اس اذان سے جو پہلی ہے اس اذان پہ وہ اٹھے اور اپنی سحری کر لے۔ اس کے لیے پورے سال برس کے 12 مہینے فجر میں 2 اذان ہوتی تھی، اور جو فجر کی اذان میں جو اضافہ ہے، ہم لوگ جو 2 بات زیادہ جو کہتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، یہ جو کلمے ہیں یہ پہلی اذان میں ہے، دوسری اذان میں نہیں ہے۔ فجر میں پہلی اذان ایک 15 منٹ، ایک آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ رمضان میں آپ کو جلدی اٹھانا ہے۔ جیسے ہم کیا کرتے ہیں، مسجد میں آ کر ٹائم بتانا شروع کرتے ہیں، 3 ہوا جلدی اٹھو، کھانے کی تیاری کر لو، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ آپ آؤ، اذان دو، اذان کی آواز سے اٹھ جائیں گے، اپنی سحری کی تیاری کر لیں گے۔ جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، بلال کی اذان سن کر کچھ لوگوں کو یہ ہوا کہ اذان ہو گئی ہے، اب کھانا، تب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، بلال جو اذان دیتے ہیں وہ تم کو جگانے کے لیے، تاکہ تم جاگو اور سحری کر لو، اس کے لیے۔ اس کے مقابلے میں ایک نابینا صحابی تھے، وہ اذان دیتے تھے کھانا روکنے کے لیے، فجر کی اذان جب وقت ہو جاتا، ان کی اذان پر روک دو۔ ان کی اذان پر بھی جو پہلے سے کھانا پورا ہو گیا ہے وہ تو رک جائے گا، لیکن جو کھانا ابھی کھا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کھانا ہے، ابھی 2-4 لقمے باقی ہے، پانی پی رہا یا کوئی اور چیز پی رہا ہے، اتنے میں اذان ہو گئی، کھانا پینا بند کرو، اعلان ہو گیا، بند کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا پورا کر سکتے ہیں۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفیدی ظاہر ہو جائے۔ اس سے مراد فجر کی نماز کا وقت ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہو بھی جائے، تمہارا کھانا پورا ابھی نہیں ہوا، ہاتھ میں ہے، اسے جلدی سے کھا لو پی لو، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی اتنی دیر تک آپ کو روزہ سحری آپ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے کی یہ سنت سب چھوڑ چکے ہیں۔ 2 صحابہ تھے جو پہلی اذان دیتے تھے، ایک تو حضرت بلال اور دوسرے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے خود ان کو اذان سکھائی، اور فجر میں یہ 2 کلمے جو زیادہ پڑھنا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی سکھایا۔ تو یہ لوگ پہلے اذان دیتے تھے، ان کے اذان کے بعد بھی لوگ سحری کھاتے تھے۔ پھر نابینا جو صحابی ہیں، وہ ان کا نام عمرو ہے ابن مکتوم، وہ جب اذان دیتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے کہ اب وقت ہو گیا ہے، سارے لوگ مسجد آ جاتے تھے نماز کے لیے۔ تو سنت کیا ہے، رمضان کے اندر ہر مسجد میں 2 اذان ہونا چاہیے، ایک اذان جگانے کے لیے، سحری کھانے والوں کے لیے، اسی اذان میں ہوگا الصلاۃ خیر من النوم، لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ اذان سحری کرنے کے لیے، جگانے کے لیے دی گئی ہے۔ اور پھر جب فجر کا وقت ہو جائے، پھر اذان ہو، اس اذان میں الصلاۃ خیر من النوم بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ بھائی سب جاگے ہوئے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب کیا ہے؟ پہلے فجر کی نماز کے لیے نہیں ہے، اے مسلمانوں ایمان والو، تہجد کا وقت ہے، یہ اس وقت میں تھوڑا اٹھ کر نماز پڑھ لو جو تمہاری اس نیند سے بہتر ہے، یہ بتانے کے لیے۔
یا جو اٹھ گیا ہے اسے روزہ رکھنا ہے اس کا انتظام کر لے گا۔ بعد میں جو اذان ہوگی آلریڈی سب اٹھے ہوئے ہیں، تہجد پڑھنے والے پڑھ چکے ہیں، سحری کھانے والے کھا چکے ہیں، ان کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، وہ تو اٹھ چکے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے، ایک اذان کو ہم نے ختم کر دیا، دوسری ایک ہی اذان ہم دیتے ہیں، اور اس اذان میں وہ والی باتیں الصلاۃ خیر من النوم جوڑ کر کے، حالانکہ صاف بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں بلال کی اذان سن کر تم لوگ کھانا پینا بند مت کرو، اس لیے کہ بلال جو اذان دیتے ہیں وہ تم کو اٹھانے کے لیے یا سحری کھانے والے کو یہ بتانے کے لیے کہ وقت ہے سحری کھا لو، اس لیے وہ اذان ہوتی ہے، علت بتائی گئی حدیث کے اندر۔ تو سنت ہے، ہماری مسجد میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ رمضان میں ایک آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے اذان ہوگی، اس اذان سے لوگ اٹھیں گے۔ آپ شروع میں کچھ دن آپ بتا بھی سکتے ہیں یہ پہلی اذان ہے، سب لوگ اٹھ کر کھانا وانا سحری کی تیاری کر لے اور کچھ 2-4 رکعت تہجد بھی پڑھ لے اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے۔ دوسری اذان ہوگی تو مسجد آ جائے نماز کے لیے، یہ اعلان ہو سکتا پہلے اذان دے کر، اور پھر جب وقت ہو جائے سحری کا ختم ہو جائے تو دوسری اذان دے دے۔ اس اذان کے بعد پھر رمضان میں تو جلدی نماز ہوتی ہے، 2 رکعت سنت پڑھ لیا اور مسجد آ گئے۔ گھر میں نفل نماز، سنت نماز سب کچھ گھر میں کرنا بہتر ہے۔ روزہ افطار بھی آپ اپنے گھر میں کریں، یہ بہتر ہے۔ نماز سے پہلے اللہ کے نبی 2-3 کھجور کھا کر پانی پی کر آ جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ بہت کچھ لے کر جو بیٹھتے ہیں نا مسجد میں، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آپ اپنے گھروں میں کیجیے۔ جیسے ہی اذان ہو، مغرب میں افطاری کے وجہ سے وہ ریزن بتا کر اذان میں دیر کرنا خلاف سنت ہے۔ لوگ دعا پڑھ کر روزہ کھولتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اذان وقت ہو گیا، افطاری کا وقت آ گیا، آپ اذان دو، اور ہر آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر افطار کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ تو کبھی بھی افطاری کے بہانے سے مغرب کا وقت ہو جانے کے باوجود اذان نہ دینا یہ خلاف سنت ہے، نہیں کر سکتے آپ۔ جیسے ہی وقت ہو اذان شروع کرو، افطار کا وقت ہو گیا، لوگ کھاتے رہیں گے پیتے رہیں گے، شروع ہو جائے گا۔ اور اسی لیے اذان اور نماز میں تھوڑا وقفہ اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ آدمی اپنے گھر میں بھی چاہے تو وہ افطار کرے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ کتنا اچھا ماحول ہوگا کہ 10-15 منٹ پہلے گھر میں آپ ساری تیاری کر لو افطاری کی، سب بچے بڑے سب مل کر دعا کرو اللہ سے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، سب کے لیے، اور پھر جیسے ہی اذان کی آواز آئے 2-2 3-3 کھجور کھاؤ، پانی پیو، آ جاؤ نماز کے بعد، پھر واپس جا کر آپ کھا لو جتنا بھی کھانا ہے۔ یہ سنت کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والے اس رمضان کو پورے سنت کے مطابق گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔